قربانی جو ہے وہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، اور مالک نصاب زکوٰۃ والا مالک نصاب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، اس پہ فرض ہوتی ہے جس پر نصاب پر پورا 1 سال گزر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ کے حساب سے چاندی کی جو نصاب ہے وہ تقریباً 14.5 سے 15,000 بیٹھتی ہے، تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ آج اس کے پاس 15,000 روپے آئے، اب اس کے بعد پیسے بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ پھر یہی تاریخ آ گئی، یعنی 1 سال پورا نصاب پر گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ مگر قربانی کا مسئلہ اس سے مختلف اور علیحدہ ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں، مثال کے طور پر جو قربانی کے ایام ہے وہ 10، 11 اور 12، یہ 3 دن ہے، تو اب 10 تاریخ کو وہ فقیر تھا، فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق یعنی نصاب کا مالک نہیں تھا۔ اب اس کے بعد 11 تاریخ کی صبح میں یا دوپہر میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ 15,000 روپے کا وہ مالک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب 11 تاریخ کو اگر اس کے پاس پیسے آئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی، یعنی سال گزرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ 11 کو نہیں آئے، 12 کی عصر سے پہلے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آ گئے، تو ایسی صورت میں اب بھی اسے قربانی کرنی ہوگی، یعنی قربانی کے ایام گزرنے سے پہلے اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو اس پر 1 قربانی واجب ہوگی۔ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا بڑا جانور ذبح کریں، بلکہ 1 قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1 بکرا یا 1 مینڈا آپ ذبح کریں، یعنی جس پر 1 انسان کی، 1 آدمی کی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو جانور لیا جائے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت ہو۔ خوبصورت سے کیا مراد؟ خوبصورت سے مراد یہ کہ قرآن مقدس نے اس کے بارے میں ایک اشارہ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، کہ ایسا وہ خوبصورت ہو کہ پہلی ہی نگاہ اس پر پڑے تو دل کو اچھا لگ جائے، پہلی نگاہ پڑے اور دل کو اچھا لگ جائے، اور کوشش یہ کرے نہ وہ بچہ ہو نہ وہ بوڑھا ہو بلکہ درمیانی عمر کا ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس سے ہم روشنی لیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے بہت زیادہ کام لے کر کے اسے لاغر اور کمزور کر دیا گیا ہو۔ تو جانور خوبصورت فربا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جن جانوروں سے بہت کام لے لیا جاتا ہے ان کا پیٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بھدے نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی تو ہو جائے گی مگر جو ہے وہ افضلیت اور جو قربانی کی شرائط اور جو قربانی کا حسن بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ اس میں ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا ثواب بھی ملے گا لیکن جو فربا جانور کی شان ہے وہ نہیں۔ پھر اسی طرح جانور چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں جتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے پیسے کی شان، پیسے کے خرچ کے مطابق اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے 10,000 کا جانور لیا اور اتنا ہی خوبصورت جانور جو ہے کسی نے 20,000 کا لیا، یا اس سے زیادہ خوبصورت کسی نے 20,000 کا لیا، حالانکہ وزن میں کم ہے مگر حسن میں اور پیسے میں زیادہ ہے، تو جس نے حسن اور پیسے زیادہ خرچ کیے اور زیادہ خوبصورت جانور لیا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے اب بھی یاد آئی، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم غوث پاک کے نام سے مرغا ذبح کرتے ہو، غریب نواز کے نام سے بکرا ذبح کرتے ہو، کیا وہ پہنچتا ہے؟ کیا وہ پہنچتا ہے؟ ہم قربانی کس کے نام سے کرتے ہیں؟ امین القادری کے نام سے جو صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ کرتا ہے، ابا کے نام سے جو صبح سے شام تک لاکھوں گناہ کرتے ہیں، مرحومین کے نام سے جو گناہ کرتے کرتے مر گئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب شرابی، زانی، گنہگار، بے نمازی، جب ان کے نام سے جانور ذبح کیا جائے تو ان تک وہ پہنچتا ہے؟
तो अगर गौसे पाक के नाम से मुर्गा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? गरीब नवाज के नाम से बकरा ज़िबा किया जाए तो क्यों नहीं पहुंचेगा? तो पता चला कि जानवर नहीं पहुंचता, अल्लाह ने तो फरमाया अल्लाह तक भी नहीं पहुंचता तुम्हारे जानवर का खून और गोश्त, वो तो तुम ही खाते हो, मगर क्या पहुंचता है? दिलों का तकवा पहुंचता है। तो जिस तरह कुर्बानी के जानवर में दिलों का तकवा पहुंचता है, उसी तरह गरीब नवाज और गौसे पाक तक दिलों की मोहब्बत पहुंचती है, जिस मोहब्बत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के मौत की बशारत अता फरमाई है। तो जानवर खूबसूरत हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, बेहतर से बेहतर हो। इसी तरह जानवर में कोई ऐब ना हो। ऐब का मतलब लोग ये समझते हैं, थोड़ा सा भी कान कटा हो तो सोचते हैं कि ऐब है। नहीं, ऐब के बारे में ये मसला आप समाअत कर लें कि किसी भी उज़्व के 3 हिस्से किए जाएंगे और 3 में से अगर एक हिस्सा कटा हुआ हो 1/3 तो वो ऐब माना जाएगा, वरना नहीं। इसी तरह आज जो है वो बकरे की कुर्बानी हो तो वो 1 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, बैल की हो तो 2 साल का होना चाहिए, ऊंट का हो तो 5 साल का होना चाहिए। बैल के हुक्म में भैंस वगैरह सब दाखिल है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में हमारे यहाँ उम्र का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि जानवरों के मुंह चीर कर देखे जाते हैं। जिस जानवर के बड़े दांत होते हैं 2, तो हम उसे 2 साल का समझते हैं, क्योंकि ये तजुर्बे से साबित है। हालांकि शरीयत में ऐसे 2 दांत 4 दांत नहीं है, लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि 2 दांत उसी जानवर के होते हैं जो 2 साल का होता है। 4 दांत का होता है तो 4 साल हो जाते हैं, 6 दांत का होता है तो फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच जाता है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चराई पर नहीं जाते, यानी खेतों में नहीं चरते, बल्कि वो खूंटे पर पलते हैं। अब वो खूंटे पर पलते हैं तो वो जो है वो चूंकि उखाड़ उखाड़ करके घास नहीं खाते। जानवर जब घास उखाड़ता है तो उखाड़ने में सामने के दांत इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर उसके बाद में बड़े दांत आते हैं, उसी को 2 दांत और 4 दांत कहते हैं। तो जानवर चूंकि इस तरह उखाड़ उखाड़ कर खाता है, मगर जो जानवर खूंटे पर पलता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि वो यूं ही आसानी के साथ खाता है, उसे उखाड़ना नहीं पड़ता, तो वो दांत उसके नहीं टूटते और वो सलामत रहते हैं। तो चूंकि वो जो दूध के दांत नहीं टूटते तो बड़े दांत नहीं आते। अगर उसका पालने वाला, उसका जो मालिक है वो मुसलमान हो और मुतशर्रा हो, अगर वो ये गवाही दे कि मैं शहादत देता हूं कि ये जो जानवर है वो 2 साल का ही है और शरई गवाह उस पर मौजूद हो कि हाँ वाकई ये 2 साल का या उससे ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में दांत का एतबार नहीं होगा। मगर शर्त ये है कि उसका पालने वाला मुसलमान हो, उसी घर में वो पैदा हुआ हो बच्चा और उसी घर में वो बड़ा हो और उसका पालने वाला मुतशर्रा हो, वो शहादत दे तब ऐसा। अगर कोई आम आदमी जो माज़अल्लाह मुतशर्रा ना हो और या माज़अल्लाह वो फासिक हो या फाजिर हो या काफिर हो, तो ऐसी सूरत में उनकी बात का एतबार नहीं। और आम तौर पर जो लोग जो है वो जानवरों का धंधा करते हैं तो उन पर तो और भी इस सिलसिले में एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धड़ल्ले से मैंने देखा है कि लोग झूठी कस्में कारोबार में खाते हैं। तो इसलिए उन लोगों की गुफ्तगू का एतबार नहीं होगा, जिसके घर में पलेगा उसी का एतबार होगा, और वो भी शर्त पर कि वो मुतशर्रा हो और वो सच्चा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए दुश्वारी पैदा हो गई। वो दुश्वारी ये है कि भाई क्या करें, हमारे पास 15,000 है तो इन लोगों ने कह दिया कि कुर्बानी वाजिब है। पहली बात तो इसी में हम मशहूर है कि ये नया नया मसला लाते हैं, तो नया नया मसला हम कभी नहीं लाते, वल्लाह हम कभी ना ला सकेंगे नया नया मसला। जो नया मसला लाएगा वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह है। हमारी कौम असल में इससे गाफिल रही है और हमारी कौम ने गफलत बरती, इसलिए उनको बात नहीं लगती है। अब 15,000 रुपये तो जब कुर्बानी वाजिब है, एक मसला और सुन लें, अगर एक घर में कई लोग साहिब निसाब हैं तो उन सब पर कुर्बानी वाजिब है, जिन जिन पर निसाब की रकम है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी बीवी है, अब उसके पास ज़ेवरात है। अब ज़ेवरात पहले कभी बनाए थे तो 4,000 के बन गए थे। जो 4,000 के थे 1995 में जो सोने के ज़ेवरात 4,000 के थे, आज उन ज़ेवरात की कीमत तकरीबन 21,000 है। इतना सोने का भाव तेजी से बढ़ गया है।
تو ایسی صورت میں آپ سوچیں گے کہ یہ 4000 کے تھے، تو اب اس کے پاس اگر زیورات ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے نام کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ جو جب صاحب نصاب ہوگا اس کے نام کی قربانی واجب ہے، مگر اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، کبھی کبھی آدمی یہ کرتا ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ ہمیشہ آپ اصل میں جو ہے وہ چیخ پکار سننے کے عادی ہیں، اب میں اتنی سنجیدگی سے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں تو آپ بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ اچھا اچھا، ایک آسان زبان میں آپ کو میں سمجھاؤں، قربانی کیسے جانور پر ہونی چاہیے؟ کیسے جانور پر ہونی چاہیے؟ شوکت کہاں ہے بھائی؟ شوکت بھائی یہاں بیٹھے ہیں جی؟ بلائیے بلائیے۔ دیکھیے میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، ادھر نہیں دیکھیں، آپ ادھر میری طرف دیکھیں نا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلدی سے آئیے، ادھر آئیے۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے جانور پر نہیں ہوگی، ایسے جانور پر ہو جائے گی۔ اب سمجھے آپ؟ یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جائیے۔ تو اب آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے، ایسا جانور ہو نا تو آپ بے فکر کر لیں۔ میں اپنی تعریف میں نہیں کہتا، لیکن الحمدللہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر سال جو ہے جن لوگوں جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سال تو میں نے اپنے نام سے کر لی، اب اس آئندہ سال بھی میں صاحب نصاب ہوں، یا پچھلے سال میں نے اپنے نام سے کی تھی، اس سال بھی صاحب نصاب ہوں، تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تب ان کے نام سے کر لو، دادا کے نام سے کر لو، پر دادا کے نام سے کر لو، ایسا نہیں۔ ان کے نام سے اگر آپ کریں گے کیجئے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کو اپنے نام سے بھی قربانی کرنی ہوگی۔ مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر کا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بچڑا لے کر کے آیا، اب بچڑے پر تقریباً 7 لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا بھائی، بچڑا کتنا بھی تندرست ہو 7 ہی لوگ کی قربانی ہوگی، 8ویں کی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ہم تھے، حافظ مقصود صاحب تھے، جمیل بھائی تھے، ہم لوگ جو ہے وہ ایک سال ایسا ہوا کہ ایک بچڑا ہم لوگ کو اجتماعی قربانی میں گھٹ گیا، تو ہم لوگ قربانی کے لیے جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بھائی کرنا تو ہے، صبح تیسرا دن ہے اور ایک جانور گھٹ گیا ہے، اب ڈھونڈ رہے تو اتنی رقم میں ملتا ہی نہیں تیسرے دن جانور، تو ایک بڑا سا جانور کھڑا تھا، ایک صاحب ہم کو بلائے، بولے مولانا ادھر آؤ، یہ لے لو۔ ہم نے کہا بھئی یہ تو جتنا ہم نے لوگوں سے جمع کیا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے تو نہیں ڈالیں گے نا، تو ہم کو کل کرنا ہے۔ بولے ارے اس کو لے جاؤ لے جاؤ، میں ہمارے بجٹ میں ہی نہیں ہے، کیسے لے جائیں گے؟ بولے مولانا لے جاؤ، یہ بہت اونچا تڑنگا، اس پہ 14 لوگ کی قربانی ہو سکتی۔ تو آپ لوگ اتنی زور سے نہیں ہنسیں، مسجد کا احترام کریں، تعظیم کریں، مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے زور سے۔ تو یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ یعنی کہ بہت اونچا تڑنگا جانور اگر ہو، اونٹ بھی ہو تو 7 ہی سال کا ہونا چاہیے، اونٹ ہو تو 7 ہی لوگوں کی قربانی ہو سکے گی، 8ویں کی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے نہیں کہ جانور بہت تندرست ہو تو آپ 8 کی کر لیں، 9 کی کر لیں، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ بکرے پر، بکری پر، مینڈے پر ایک کی، ایک پر ایک، اور بیل، گائے، بھینس، اس پر جو ہے وہ 7 کی، اونٹ پر بھی 7 کی، تو اس کا آپ خیال کریں۔ تو اب بچڑا لے کر کے آئے اور گھر میں بھائی ہے جو صاحب نصاب ہے، تو کیا کرتے ہیں جب قربانی ہوتی ہے تو فٹافٹ لوگوں وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں نام لکھ کر دے دیتے ہیں، کبھی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر صاحب نصاب بھائی یا بالغ اولاد یا بیوی، ہم نے اگر ان کی طرف سے قربانی کی تو ان سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، اس کا آپ خیال فرمائیں۔ تو اگر آپ عذرائے ہمدردی لے آتے ہیں جانور تو ان لوگوں کو اس بات پر اطلاع کر دیں، اجازت لینے کا مطلب اطلاع کر دیں کہ ہم تمہارے نام سے قربانی کریں گے، اور عام طور پہ وہ
ان کی خاموشی ان کی اجازت سمجھی جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل لوگ استعمال کرتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، 8-8 10-10 ہزار روپے کا موبائل لیتے ہیں۔ اب موبائل بھی ہے، سی ڈی پلیئر بھی ہے، ٹی وی بھی ہے۔ اب یہ جو ٹی وی ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس ٹی وی نے جو ہے وہ ہنگام مچا رکھا ہے پوری دنیا میں۔ بہرحال ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو موقف حضور تاج الشریعہ کا ہے وہی موقف ہمارا بھی ہے، الحمدللہ ہم اسی مسلک پر اسی موقف پر ہے، مگر چونکہ مسئلہ شرعی ہے، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے یہ مسئلہ بتایا، سی ڈی پلیئر، ٹی وی، بائک، موبائل، اگر ان سب کو جمع کر کے اور آپ رقم جوڑیں اور 15,000 یا اس سے اوپر جاتی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی ہوگی آپ کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتی۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کے، بہت آسان زبان میں فقہا کے اور درس و تدریس جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حاجت اصلیہ کی تعریف، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، دوبھر ہو جائے، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ تو اب موبائل کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، موبائل حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، بائک حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، فریج حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، سی ڈی پلیئر حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اگر نصاب سے اوپر جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، جو اس کا مالک ہوگا اس کے نام سے اس کو قربانی دینی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم 15-20 ہزار روپے کے مالک ہوئے تو بچڑا تو 10,000 سے کم کا صحیح سے نہیں ملتا۔ بچڑا اچھا لینا ہو تو کم سے کم 7-8 ہزار کا تو ملے گا، 20,000 ہے۔ اب اس میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی ہے، سی ڈی پلیئر ہے، زیورات ہے، یہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تب بچڑا لائیں کیسے لائیں؟ تو آپ گھبرائیں نہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو سب کا مالک ہے تو اس کی قربانی اگر وہ کر دے تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ لے لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی میں آ کر کے حصہ لے لیں، میں یہ اعلان کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اور دو ٹوک جو کہنا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 7 لوگ جمع ہو کر ایک بچڑا خرید لیں اور جو آئے وہ جو برابر پیسے اپنے حصے پر بانٹ لیں۔ پھر اس کو جو ذبح کریں تو اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کا جو الاد آتی ہے، یعنی کلیجی، پھیپڑا اور زبان، کلہ، جو چیزیں ہیں، تو ان سب کو برابر تقسیم کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اس کی رگوں کا بھی یہی حکم ہے، اس کی رگیں بھی برابر تقسیم کرنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے کم مل گیا تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ برابر کی جو تقسیم ہے یہ حق شرع ہے، یہ شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ میرا حق کسی پر ہو میں معاف کر دوں، لیکن حق شرع معاف نہیں ہو سکتا۔ حق شرع مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے مجھے کسی نے قتل کر دیا، اللہ کرے ایسا ہو کہ دین کی راہ میں شہادت ہو جائے، تو اب اس نے مجھے قتل کیا تو وہ میرا قاتل، میرا مجرم نہیں ہے، اب وہ میرے وارثوں کا مجرم ہے۔ تو میں اپنے وارثوں کو یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے قاتل کو آپ معاف کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ یہ قتل کے بعد حق شرع اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا، وارثوں کو، تو حق شرع معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ مجھے معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تو جب حق نہیں تو میں معاف بھی نہیں کر سکتے، وہ وارثین کا حق ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے اندر جو وہ ہوتے ہیں گوشت اور وہ سب ہوتا ہے، وہ برابر تقسیم ہوگا کہ ایک دوسرے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ لینے والا بھی گنہگار ہوگا، کم لینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ کم لینے والا گنہگار اس لیے ہوا کہ اس نے حق شرع میں جو ہے وہ دخل اندازی کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قربانی کا جو شرم ہوتا ہے
اس کی رسی، اس کا سہرا اور بھی جو اس کے جو بھی پہناتے اس کو خوبصورتی کے لیے ہار وغیرہ گہنے وغیرہ جو پہناتے ہیں، حکم یہ ہے رسی بھی، شرم بھی اور گہنے بھی غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے یا وہاں دیا جائے جس سے نیک کام ہوتا ہو۔ شرم جو ہے ہر جائز اور نیک کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شرم قربانی سنی دعوت اسلامی کو دیں۔ یہ اپیل میں خاص طور پہ کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنجیدگی سے سنیں کہ سنی دعوت اسلامی صرف اجتماعات نہیں کرتی، ہم تحدیث نعمت کے لیے بات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، نہ داد و تحسین کے حصول کے لیے، بس اللہ قبول فرما لے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وقت سنی دعوت اسلامی جتنے شعبہ جات چلا رہی ہے، فی الحال شہر مالیگاؤں میں کسی کے پاس اتنے شعبہ جات نہیں ہے، اور یہ سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ سنی دعوت اسلامی میں شعبہ دعوت و ارشاد، جس سے دعوت و تبلیغ کا کام عام ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ مدارس، جس میں کم و بیش 50 مدرسے چلتے ہیں اور اس کی جو ہے لگ بھگ 73 شفٹیں ہیں، اور بھی کچھ شاید بڑی ہے لیکن میرے علم میں شاید اتنی ہی ہے، وہ بڑھے گی لیکن گھٹے گی نہیں، احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں 73 شفٹوں میں 73 مدرسین کی پگار دینی ہوتی ہے، اور ہر مدرس کو میرے خیال سے شاید ایک مدرس کو 150 روپیہ دیتے ہیں۔ اب جی ایک شفٹ کا 150 روپیہ دیتے ہیں، 73 مدرسین کو اس طرح 150 ہر ہفتہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کا خرچ کتنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شعبے کے ساتھ ساتھ تربیتی سینٹر ہے، جس میں قرب و جوار کے لوگوں کو لا کر کے جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے، اور اس میں تقریباً 20 لوگوں کا ٹارگٹ ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ 20 سے تجاوز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی چھٹیوں کا پیریڈ نہیں چل رہا ہے، ابھی تہوار وغیرہ مصروفیت ہے، تو ابھی بچے 8 یا 10 کی تعداد میں ہیں، اور اتنی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قیام و طعام کا انتظام سنی دعوت اسلامی یعنی آپ کی طرف سے رہتا ہے، آپ لوگ سنی دعوت اسلامی کے ممبر ہو، کارکن ہو، آپ کی طرف سے رہتا ہے۔ اب اس کے بعد صرف یہی نہیں، انشاءاللہ بقرعید سے پہلے سنی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جسے شعبہ خدمت خلق کہتے ہیں۔ یہ جو شعبہ خدمت خلق ہے، اس میں ریلیف کی تقسیم، اور ہمارے یہاں مرکز سے یہ سختی ہے کہ جب ریلیف تقسیم ہو تو زیادہ اس کا پرچار نہ کیا جائے۔ جس وقت مالیگاؤں میں ایکسائز لگی تھی، اس وقت شعبہ خدمت خلق عمل میں آیا تھا، اور تقریباً آج سے شاید 8 سال ہو رہے ہوں گے، 7-8 سال۔ اس وقت سنی دعوت اسلامی نے بغیر کسی چندے کے 1,40,000 روپے کی ریلیف تقسیم کی تھی، اور وہ آپ کے کان و کان خبر نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پھر اسی طرح دھلیا فساد کے موقع پر جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ریلیف بھیجی گئی۔ اسی طرح نانگاؤں سنی دعوت اسلامی نے جمع کر کے بھیجا۔ تو سنی دعوت اسلامی اس طرح کے خدمت خلق کے حوالے سے شعبہ خدمت خلق، بچیوں کی شادیوں میں شرکت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اس لیے کہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار پڑتا ہے اور آپریشن ہو جاتا ہے لیکن بتایا نہیں جاتا، یہ سارے شعبہ جات جو ہے وہ آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے تو نہیں لاتے، آپ لوگ دیتے ہو، قوم کا پیسہ قوم کی راہ میں استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ کبھی اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ تشہیر اس لیے نہیں کرتے، واللہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کہیں یہ نہ فرما دے کہ تو نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی کہلوا لی، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں بچا، اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس لیے ہم یہ باتیں بتا دیتے ہیں کیونکہ جب آپ کو بتائیں گے نہیں تو آپ دو گے کیسے؟ آپ بولو کہ بھئی اجتماع میں کیا خرچ آتا ہے، تو اجتماع ہی نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ شعبہ خدمت خلق کے تحت اب ایک کلینک اس علاقے میں، جہاں پورے علاقے میں تقریباً 1 کلومیٹر آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی دواخانہ نہیں ہے، وہ علاقہ مسجد عبدالغفور کی غریب بستی ہے، جھوپڑے ہیں، ان لوگوں کو دواخانہ جانے کے لیے کلثوم اشرفی کے علاقے میں جانا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ بقرعید سے پہلے شاکر کلینک کا افتتاح عمل میں آئے گا، جہاں غریبوں کو آدھی سے آدھی قیمت کے اندر دوائیاں اور جو ہے وہ
گولیاں اور انجیکشن اور سلائن وغیرہ کی سہولیات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیڈیز ڈاکٹر کی تلاش ہے، جس دن ڈاکٹر مل جائے اس دن سے انشاءاللہ کلینک شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی کام ہو رہا ہے، اور آپ دعا فرمائیں، یہ پہلا جو ہے وہ اس کی یہ ابتدا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ اور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ سنی دعوت اسلامی نے اسکول قائم کیا جو خود بذات خود ایک مدرسہ بھی ہے، تو اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ شعبہ مساجد میں اس کا تذکرہ بھول گیا، یہ جو شعبہ مساجد ہے، آس پاس کے جو دیہاتوں میں جن مسجدوں کے اندر بدعقیدہ امام بھیجتے تھے اور پیسہ بھی دیتے تھے، تو جو سنی دیہات میں رہنے والے تھے بولتے تھے کہ بھئی وہ پیسہ بھی دیتے امام بھی دیتے، ہمیں آپ کا امام نہیں چاہیے۔ تو اب ہم نے یہ شروع کیا ہے الحمدللہ، آپ دعا فرمائیں عید کے بعد سے کہ آدھی تنخواہ جو دیہات کے ائمہ ہیں ان کو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے دی جائے۔ یہ بھی ایک خدمت ہے جو آپ کے ذریعے سے ہی عمل میں آ رہی ہے۔ شعبہ نسواں جس میں مبلغات جو ہے تقریباً 32 عالمات ہے جو پورے شہر میں دین و سنت کے حوالے سے اجتماعات کرتی ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں ایک حیرت انگیز بات، سنی دعوت اسلامی کی میں قصیدہ پڑھنے کھڑا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی اپنی تحریک ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس تحریک کا کارنامہ کیا ہے۔ سنیوں کے یہاں میت ہوتی تھی، میت، اور عورتوں میں کوئی عورت سنی عورت نہلانے والی نہیں تھی، اور حال یہ ہوتا تھا میت سنی ساری زندگی وہ بدعقیدوں کو برا کہتی رہی، اس کا انتقال ہوا تو سنیوں کے یہاں کوئی نہلانے والی بچی، کوئی عورت، کوئی عالمہ نہیں تھی، ان کے یہاں سے لانا پڑتا تھا، اور وہی شرط پہ آتے تھے ہم آئیں گے مگر 3 دن تک اجتماع کریں گے، اور وہ نہلاتے تھے اور اجتماع کر کے بدعقیدگی پھیلاتے تھے۔ ہمیں پتا چلا سرکار کی نالین پاک کے صدقے کوشش کی، 32 عالمات الحمدللہ قوم کو دے دیا، اب یہ بچیاں آدھی رات کو کہیں میت ہو یہ پہنچ جاتی الحمدللہ، اور فیس اب ایک پیسہ نہیں لیتی۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی مبلغات ہے۔ اب یہ کام آپ کی ذریعے سے ہوا، آپ کی دعاؤں سے ہوا، آپ کی کوششوں سے ہوا۔ اب یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں، عورتوں میں جو دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں مردوں میں کام کرنا اتنا زیادہ مفید نہیں ہوتا، مفید یہ بھی ہے، مگر ایک عورت جو ماں ہوتی ہے، خدا کی قسم ماں اگر کنیز فاطمہ بن گئی تو ہزاروں بچے کردار حسین لے کر کے پیدا ہو سکتے ہیں، اور ماں کی اصلاح ضروری ہے۔ اور یہ الحمدللہ روزانہ تقریباً درجنوں اجتماعات آپ کے شہر میں عورتوں کے ہوتے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے۔ تو یہ سارے کام آپ کی دعاؤں سے ہو رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو آقا کی نالین کا صدقہ ہے، آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ چرم لا کر دیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے محلے میں سنی دعوت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے آپ مبلغ کو لے جائیں، خود دورہ کریں۔ مسلمانوں کب تک کہ اپنی عزت کی پرواہ کرتے رہو گے؟ ارے وہ رسول جس نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر مکے کی گلی میں ہمارے ایمان کے لیے پتھر کھائے ہیں، کیا اس رسول کے مشن کے لیے ہم کسی گھر پہ جا کر کے چرم نہیں مانگ سکتے؟ یہ صرف مبلغین کا کام نہیں، ہر فرد کا کام ہے۔ اجتماع میں آنے والا ہر شخص سنی دعوت اسلامی کا رکن ہے، سنی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، اور صرف آنے والے نہیں، ہر سنی کی تحریک سنی دعوت اسلامی ہے۔ مسلمانوں نکل پڑو اپنے محلے میں، نکل پڑو اپنے گلی کوچوں میں، اور سب کا یہ ذہن بناؤ کہ اگر تم اپنے مسلک کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کو مستحکم کرو، انشاءاللہ مسلک بھی مستحکم ہو جائے گا۔ آپ نکلے رسول اللہ کی خاطر، ہم اپنی عزت کی، اور ہم اپنے لیے مانگنے جائیں تو نقصان دہ بات ہے، ہم تو اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں تھوڑا بہت بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو یہ قادری فقیر جو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتا، آپ کی قوم کے لیے میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ چرم کے لیے خود دورہ کریں، خود دورہ کریں۔ سنیوں صرف مبلغین کا کام ہے دورہ کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جنت نہیں لینی ہے۔ محبت کی بات آئے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سب کریں، رسول اللہ کا لنگر کھانے کی بات ہے، غوث پاک کا لنگر کھانے کی بات ہے تو سب کھائیں، اور اس کے بعد محنت کرنے کے لیے چند افراد اٹھیے، ہر فرد کام کرے، جو جس طرح کا کام کر سکتا ہے کرے، جو جس طرح کا تعاون پیش کر سکتا ہے کرے۔ مجھے امید ہے ہر مرتبہ
آپ نے فقیر کی آواز پہ لبیک کہا اور انشاءاللہ اب بھی میری آواز پہ آپ لبیک کہیں گے، اور کل سے ہمارا ایک نیا کام ہوگا کہ یہاں آنے والے مبلغین کو ایک دو جو بھی جس کو جو لے جانا ہے وہ لے جائیں اپنے محلے میں، آپ کے اثر رسوخ سے آپ کے دوستوں آپ کہنے دو۔ یہ دیکھیے تقریباً 6-7 شعبے ہیں اور اس کی تفصیل ہم نے اس کتاب میں لکھ دی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ جاتے جاتے مفت لے جائیں اور آپ اس میں پڑھیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں سے جو کام کیا جا رہا ہے اس کا فیضان جو ہے وہ بیرونی ریاست اور بیرونی ممالک میں نہیں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں آپ جو دے رہے ہیں اس کا فیضان آپ کے شہر میں ہے۔ آپ اپنے شہر سے کے اندر اس کی ہریالی، اس کی بہار، اس کا باغ دیکھیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے شہر کی سنیت کو مستحکم کریں۔ یہاں پر ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالی یہ سارا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ اجتماعی قربانی، اب چونکہ اعلان کا وقت آیا ہے، اس وقت مسئلہ بیان کر رہا تھا، مسئلہ بیان کرتے وقت میرے لیے زیبا نہیں تھا کہ میں آپ کو دعوت دیتا، لیکن ذمہ دار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں، اجتماعی قربانی سنی دعوت اسلامی تقریباً 10 سے 11 سال سے کر رہی ہے۔ اگر آپ بڑا جانور نہیں لے سکتے آپ حصہ لیں، کیونکہ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ قربانی ہونا ضروری ہے۔ اگر 6 سنی ہیں اور ایک بدعقیدہ ہے، سب کی قربانی نہیں ہوگی، تو ہم لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں بدعقیدہ اگر 4 حصے لینا ہے تو اس سے معافی مانگ کر کہتے ہیں بھیا یہاں نہیں لے سکتے آپ، ہمارے فارم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سنی ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ فارم ہے۔ اور پھر وہ جو تقسیم کا معاملہ ہے نا، تو اس کے لیے مفتیان کرام سے ہم نے فارم بنایا ہے جس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو حصہ لینا ہو آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور آسان کرنا ہے، پچھلے سال سے آپ کے لیے اور آسان کیا گیا، کیا آسان کیا گیا؟ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یار 1000 روپے بہت زیادہ ہوتے اب کیا کریں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خاندیش کے جو دیہات ہے جو ایم پی سے قریب ہے، یہاں پر جو جانور 10,000 کا ملتا ہے 7,000 کا ملتا ہے وہ جانور وہاں پر 3-3,500 میں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ کی اور آسانی کے لیے ایک سہولت یہ بھی رکھی ہے کہ گوشت اگر آپ باہر قربانی کرانا چاہتے تو صرف 600 روپے میں آپ کی قربانی ہو جائے گی اور گوشت تو غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہر 2 اعلانات پر غور فرمائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بات پہ توجہ دیں گے۔ دیکھیے یہ اپیل امین القادری کی نہیں، یہ اپیل جو ہے ملت کی ہے، قوم کی ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے ہم اتنا کام کریں گے، آپ تعاون نہیں کریں گے، ایک بات میں کہتا ہوں، جب دریا میں پہ بارش نہیں ہوگی تو دریا خشک تو ہوگا نا، دریا اپنی مرضی سے جاری نہیں رہتا، بارش بند ہوگی، نالوں کا پانی بند ہوگا تو دریا خشک ہوگا۔ تو آج آپ کے حوصلے ہیں، آپ کی طرف سے ہمت افزائی ہے، آپ کی طرف سے تعاون ہے، شعبے پہ شعبے کھلتے جا رہے ہیں، آپ ہاتھ روک لیں گے اور آپ جو ہے وہ بجائے تعاون کے جو ہے وہ دوسرے معاملات شروع کریں گے، تو جس طرح سے پانی نہیں آنے سے، بارش نہیں آنے سے دریا خشک ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم عوام پر کم، اللہ اس کے رسول پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، سب پر نہیں رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا۔ جب رسول پاک نے کہہ دیا کہ اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا تو پھر درہم و دینار کی ضرورت تو پڑے گی نا میرے دوست۔ ہم اگر ایک چھوٹا سا کام کریں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 2000 بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، ہر 30 بچے پر ایک مدرس ہے، یہ کام یوں ہی تو نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ میرا درد دل کی اپیل ہے کہ آپ حضرات خود تعاون کریں، اگر آپ کے یہاں جانور نہیں ہیں حصہ لیں اور اپنے محلے کے اندر ہمارا تعاون فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں اور اس قافلے میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک حدیث پاک پر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے خلیفہ ہوئے تھے، معاملہ یہ تھا اسامہ بن زید کے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہی پہنچا تھا
کہ آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر آئی تو جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا، مجاہدین کا جو قافلہ تھا وہ واپس آ گیا۔ رسول پاک نے پردہ فرمایا، تدفین ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جو لشکر جا رہا تھا حملے کے لیے، اسامہ بن زید کا لشکر، میں اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ میرے آقا نے جسے روانہ کیا ہو میں اسے واپس نہیں بلا سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید ایک نوعمر لڑکے صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے۔ صدیق اکبر کا بڑھاپا تھا، تقریباً 60 سے صدیق اکبر کی عمر تجاوز کر چکی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ پھر صدیق اکبر نے اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کی لگام پکڑی اور لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ پہلے صدیق اکبر ایک صحابی کی حیثیت رکھتے تھے، صحابی بھی تھے، سفید بال بھی ہو چکے تھے، اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ میں صدیق اکبر کو مانتے تھے۔ یوں بھی جناب اسامہ بن زید کے والد جناب زید خود بھی صدیق اکبر کا احترام کرتے تھے، مگر حضرت صدیق اکبر نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور لگام پکڑ کر، اب تو امیر المومنین تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے، لے کر چلنے لگے۔ اسامہ کہتے، اے ابو بکر، اے امیر المومنین، آپ کسی سواری پر بیٹھ جائیں یا مجھے اتر کر چلنے دیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتے تھے، بیٹا اسامہ بیٹھے رہو، اس وقت تو امت کی ذمہ داریاں میرے سر پہ آ گئی، ورنہ میں بھی جہاد کے لیے تمہارے ساتھ چلتا۔ آج میں جہاد کے لیے جا نہیں سکتا بیٹا، مگر چند قدم چل کر کے تمہارے ساتھیوں میں اپنا نام تو لکھا سکتا ہوں۔ اسامہ مجھے پیدل چلنے دو، تمہارے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کر جو دھول ابو بکر کے چہرے پر لگے گی وہ ابو بکر کی نجات کا ذریعہ بنے گی، مجھے چلنے دو۔ اور صدیق اکبر پیدل چلتے رہے۔ تو اگر ہم باضابطہ طور پر ان احباب کی طرح، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، کچھ کرتا نہیں ہوں، یہ حضرات سب کرتے ہیں، ان نوجوانوں کی طرح اگر ہم باضابطہ طور پہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کام کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی دور چل کر اپنا نام تو کام کرنے والوں میں لکھا سکتے ہیں۔ ارے تھوڑا ہی کر لو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا اور زیادہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی بارگاہ میں تو دل کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تھوڑا بھی کر لو گے تو وہ تھوڑے کے صدقے میں زیادہ عطا فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دین کی خدمت کرنے والوں میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ضرور ضرور تحریک کا تعاون کریں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ ایک چٹھی آئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس عورت کا سونا گروی رکھا ہو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نہ وہ گروی رکھنے والے کی ہوتی ہے اور نہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے جب تک کہ وہ واپس نہیں لی جائے گی اس وقت تک قربانی اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔